بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان میں سیاست اپنے رنگ دکھا رہی ہے اور ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کے انسان عام آدمی جن کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ لوگ جن کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے یا جو معاملات میں ہیں، شاید ان کے لیے یہ اتنی حیرانگی کی بات نہ ہو۔ 3-4 چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف صاحب کی آپس میں ان کا جھگڑا کیا ہوا، ان کی لڑائی کیا ہوئی اور کیا واقعی شاہد خاقان چھوڑنے والے ہیں مسلم لیگ نون۔ دوسرا آپ کو بتاؤں گا ایک بڑا سکینڈل تھا عمران خان کے حوالے سے، انہوں نے بنانے کی کوشش کی نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے، لیکن تبھی بھی عمران خان کہتے تھے کہ یہ کوئی سکینڈل نہیں ہے کیونکہ کسی بھی قانون کی، کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور وہ تھا توشہ خانہ سے گھڑی کا سکینڈل۔ ایک پورا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے، لیکن اینڈ پہ آج کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ میں جا کے سرکار نے یہ بیان دیا ہے، وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے جی کہ توشہ خانہ سے جو سامان لیا گیا ہے ہم اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے، ملک کی وقار کا معاملہ ہے۔ اور یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب عمران خان کے حوالے سے انہوں نے یہ الزامات لگائے اور پچھلے 2-3 مہینے پوری کیمپین چلا کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی غلط طریقے سے، تو عدالتوں میں لوگ چلے گئے۔ ابو ذر سلمان نیازی چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے لوگ کہ جناب ابھی تک ماضی کے حکمرانوں نے جو توشہ خانہ سے لیا ہے اس کی تفصیلات دیں۔ اب ان تفصیلات میں تو جو نواز شریف نے ڈاکے ڈالے، جو آصف زرداری نے ڈاکے ڈالے، جو اور دوسرے لوگوں نے، اور پھر اور بھی بہت سارے پاکستان کے طاقتور لوگوں نے جو وہاں سے مال لیا۔ عمران خان نے تو قواعد و ضوابط کے مطابق پیسے دے کے گھڑی لی اور اس کو بیچا اور پبلک کیا، کسی چیز کو چھپایا نہیں، لیکن مبینہ طور پر زرداری صاحب اور جناب نواز شریف صاحب اور یہ تمام دوسرے لوگ جو ماضی کے حکمران ہیں، انہوں نے وہاں سے توشہ خانہ سے جو سامان لیا وہ قواعد کی خلاف ورزی تھی۔ وہ چیزیں لے کے گئے، مثلا بلٹ پروف گاڑیاں لے کے گئے جن کی اجازت ہی نہیں آئین اور قانون میں لے جانے کی، لیکن یہ لے گئے۔ اور اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ آرڈر جاری کر چکی ہے کہ جناب کابینہ کو کہ آپ تمام جو بھی توشہ خانہ سے تحائف دیے گئے ہیں اس کی تفصیلات دیں، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں سرکار نے کہا ہے کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے، اس سے تو ملکی وقار کو خطرہ پڑ جائے گا۔ تو جناب آج جو پی ڈی ایم جس بیانیے کو بنیاد بنا کے وہ عمران خان صاحب پر ان کی پاپولیرٹی کو، ان کی انٹیگریٹی کو ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، آج وہ ان کے منہ پر پڑا آ کے اور عدالت میں پی ڈی ایم بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اب یہ دوسری بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو ڈرانے کے لیے، ان کو مایوس کرنے کے لیے کہ جی عمران خان تو ٹیکنیکلی وہ تو ناک آؤٹ ہونے والے ہیں، ان کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، عین ممکن ہے کہ ان کو الیکشن سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو اعصاب توڑنے کے لیے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ مایوس ہو جائیں کہ یہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا یہ تو بنے گا جی لمبے ٹائم کے لیے، یہ تو بہت عرصے تک بنے گا، اور پھر یہ بیان کہ جی یہ تو اسمبلیوں میں ہم لے سکتے ہیں، ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ جی بس یہ سال کے آخر تک عدلیہ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پھر بس گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، نواز شریف کی جے جے ہوگی، ہماری جے جے ہوگی۔ یہ سارا کچھ اس کیمپین کا حصہ ہے جس کا مقصد صرف مایوسی پھیلانا ہے، جس کا مقصد پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ آپ شاید حکومت میں نہیں آ سکتے، تحریک انصاف شاید نہیں جیت سکتی۔ یہ ایک اس پورا جو یہ پلاٹ ہے، پوری یہ جو کیمپین ہے، یہ سب اس کا حصہ ہے۔ اور اب میں جو اہم دوسری جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ اس کی میں تفصیلات بتاتا ہوں۔ یہ جو ایف بی آر میں ڈیٹا لیک کیا گیا وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی ڈان لیک کی طرح کا معاملہ ہے۔ تب بھی جس کا نام آیا تھا کون تھی؟ مریم نواز صاحبہ کا نام آیا تھا کہ انہوں نے سیرل المیڈا کو ساری انفارمیشن دی تھی بذریعہ پرویز رشید صاحب۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں یہ مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ڈیٹا لیک کروایا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ٹیکس کا، اور اس کو کیپٹن صفدر صاحب اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، بیانیہ بنا رہے ہیں
جنرل باجوہ، جنرل فیض امین اور ثاقب نثار صاحب کو کرنے کے لیے، ٹارگٹ کرنے کے لیے، یعنی فوج اور عدالتیں، دو ادارے ان کو یہ کرنے کے لیے. اور یہ سب کچھ اصل جو بات ہے، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ مریم نواز صاحبہ نے کروایا، لیکن طریقہ ایسا اختیار کیا گیا کہ جس میں ان کا نام نہ آئے. اس کا موڈس آپرینڈائی آپ دیکھ لیں، ایک بڑی غیر معروف سی ویب سائٹ پر یہ خبر چھپتی ہے، لیکن جب حکومت اس کا نوٹس لے لیتی ہے، جب وزیر خزانہ اس کا نوٹس لے لیتے ہیں، تو پھر وہ ٹیلی ویژن کی زینت بن جاتی ہے، اخبارات کی زینت بن جاتی ہے. پھر گرفتاریاں اور صحافیوں کی گرفتاریاں، پورا ایک بھرپور سکینڈل جس میں بار بار یہ آ رہا ہے کہ باجوہ کے اربوں روپے، باجوہ کے اربوں روپے، ان کے خاندان کے اربوں روپے. تو دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی اور جناب نواز شریف کے بیچ کیا معاملہ ہوا. بتایا یہ جاتا ہے کہ بڑی ایک امپورٹنٹ جو انفارمیشن یا گفتگو یا بریفنگ جو تھی وہ میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے بیچ ہوئی. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے. ابھی لندن سے وہ پاکستان پہنچتے نہیں ہیں، لیکن جو گفتگو ہے بتایا جاتا ہے، جیسے مجھے بتایا گیا، یہ کہیں سے رپورٹ ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب کو کہ جناب آپ کی تو یہ گفتگو ہوئی. اب کیا اس کمرے میں کوئی بگنگ ڈیوائس تھی؟ کیا یہ بات شاہد خاقان عباسی نے کسی کے ساتھ شیئر کی؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ بات فوری طور پر نواز شریف کو پہنچائی گئی. نواز شریف نے جیسے ہی رپورٹڈلی جو مجھے بتایا گیا، شاہد خاقان عباسی جب اترتے ہیں یہاں پر اسلام آباد، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر آپ لندن واپس آئیں. شاہد خاقان عباسی واپس جاتے ہیں نواز شریف کے پاس، اور نواز شریف کے ساتھ ان کی وہاں پر بڑی خفگی ہوتی ہے. نواز شریف صاحب ان سے بڑے خفا ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ معاملہ اس طرح سے ہے. تو شاہد خاقان عباسی دل برداشتہ بھی ہیں اس حوالے سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کا شاید اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو چیزیں چل رہی ہیں، جو پالیسیز ہیں، جس طریقے سے خاندان کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ چیز جو ہے شاہد خاقان عباسی کے لیے اور بہت سارے دوسرے لوگ جن میں مفتاح اسماعیل بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ ایک اس بات کا امکان ہے جیسے پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں. اچھا، یہ ایک براڈ بیسڈ، یہ اس میں جو کنسپریسی تھیوری چل رہی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں اس طرح کی بنتی ہیں ڈسگرنٹڈ لوگوں کی، وہ سیاسی جماعتیں کوئی ایسی نہیں ہوتی جو کسی سیاسی جوڑ توڑ کی وجہ سے بنتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے ایک ہمیشہ انویزیبل ہینڈ ہے، اور ابھی بھی اس انویزیبل ہینڈ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو مائنس کر کے، بھلے پی ٹی آئی آ جائے، عمران خان مائنس ہو جائے. تو یہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ نون لیگ کے، کچھ لوگ پی ٹی آئی کے، کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے، اور ایک بیچ میں سے ایسا گروپ بنا دیا جائے جس کو پھر بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے جو لیگ بنتی رہی ہے ہمیشہ، اور بھی دھڑے اسی طریقے کے استعمال ہوتے رہے ہیں بیلنس کرنے کے لیے، یا کسی پاپولر پولیٹیشین کو آؤٹ کرنے کے لیے، یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے محترمہ کو وزارت عظمیٰ دی گئی، لیکن صاحبزادہ یعقوب بھی ساتھ آ گئے، یہ جعفری کو بھی ساتھ بٹھا دیا گیا. اسی طریقے سے کیا کوئی یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.